بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اپنے معصوم بچوں کو بچائیے، ورنہ وہ تاریکی کے ایک ایسے جال میں دھنستے چلے جائیں گے جہاں سے ان کا نکلنا ناممکن ہوگا۔ اور میری یہ درخواست بھی ہوگی کہ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کے لیے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا بھیانک اور شیطانی دھندا اپنے عروج پر ہے جو ان معصوم بچوں کی پاکیزہ اور معصوم روحوں کو نگل رہا ہے۔ یہ دھندا ہے معصوم بچوں کو تکلیف پہنچا کر انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بنانے اور ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں ڈارک ویب کے کالے بازار میں بیچنے کا دھندا۔ ان معصوم بچوں کے ساتھ حیوانیت کا کھیل کھیل کر انہیں تکلیف اور اذیت پہنچا کر ان کی چیخیں اور سسکیاں بیچنے کا دھندا، کیونکہ دنیا بھر میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو دوسروں کو اور خاص طور پر بچوں کو جنسی تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایک معصوم بچے کے ساتھ ایک وحشی درندے کا جنسی کھیل دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ بچے کو پہنچنے والی تکلیف، بچے کے نازک اعضاء سے نکلنے والا خون اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر ان بدبختوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں احتیاط نہیں کریں گے تو بدقسمتی سے خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ان انٹرنیشنل درندوں کے لیے سب سے آسان ہدف ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک اور ہولناک اور ناقابل تردید واقعہ سامنے آیا ہے جس نے اب کی بار حکومت کے ایوانوں کو بھی لرزا کر رکھ دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں بچوں کا جنسی استحصال کرنے اور ان کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب پر فروخت کرنے والے گینگ کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اس کا سرغنہ ایک جرمن باشندہ ہے۔ 50 بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور 10 بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ بچوں کو گیمز سکھانے کے بہانے اس شاطر انٹرنیشنل گینگ نے مظفر گڑھ میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ چھوٹا سا گیمز کا کلب بنا رکھا تھا، جہاں جدید ترین کیمرے تھے اور جدید ترین اکوپمنٹ تھا۔ جرمن شہری اس کلب میں آ کر بچوں کو ٹریننگ دیتا تھا گیمز کھیلنے کی، لیکن گیمنگ کی ٹریننگ کی آڑ میں 6 سے 10 برس کے معصوم بچوں کو پہلے پیسے دے کر اور پھر بعد میں انہیں بلیک میل کر کے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی تھیں اور ان ویڈیوز کو ڈارک ویب پر لاکھوں ڈالرز کے عوض روزانہ کی بنیاد پر بیچا جاتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ویڈیوز کی ڈارک ویب پر لائیو سٹریمنگ بھی کی جاتی تھی۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ بچوں کے اہل خانہ بھی، ان کی فیملیز بھی اس گھناؤنے دھندے میں ملوث پائے گئے۔ پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی معصوم بچوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں ڈارک ویب کے کالے بازار میں فروخت کیا جاتا رہا ہے، اور کچھ ملزمان نے اپنے اس گھناؤنے جرم کا اعتراف بھی کیا ہے، جبکہ کچھ کو صرف نفسیاتی مریض یا پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن آج ہمیں ان تمام دلخراش واقعات کو ایک نئی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ڈارک ویب کس بلا کا نام ہے اور پوری دنیا کے شیطان مل کر آخر یہاں کر کیا رہے ہیں۔ ریڈ رومز کی خوفناک سچائی کیا ہے؟ پاکستان کی ننھی جانیں، ہمارے معصوم بچے ماؤں کے لختے جگر کیسے اور کیوں عالمی جنسی درندوں اور ڈارک ویب کے ان خونخوار بھیڑیوں کے پنجوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں؟ تمام والدین کو چاہیے کہ آج کا یہ ویلاگ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے معصوم بچوں کی زندگیوں کا ہے۔ سب سے پہلے ڈارک ویب کو سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کی نازیبا ویڈیوز جیسے گھناؤنے جرائم کی خرید و فروخت جاری ہے۔ آپ سب انٹرنیٹ تو استعمال کرتے ہیں، چاہے موبائل پر ہو یا کمپیوٹر پر، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کی دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ ہے سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جو انٹرنیٹ آپ اور ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، یعنی سرفیس ویب، وہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے۔ جی ہاں، صرف 4% آن لائن مواد پر مشتمل ہے یہ سرفیس ویب۔ سرفیس ویب وہ حصہ ہے جسے ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، جیسے گوگل ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے اور اس طرح کی باقی ایپس۔ لیکن سرفیس ویب کے نیچے ایک گہری اور تاریک اور پوشیدہ دنیا ہے جہاں ڈیپ ویب اور ڈارک ویب موجود ہیں۔
ڈیپ ویب اور ڈارک ویب جو کہ کل انٹرنیٹ کا تقریباً 96 یعنی 96% ہے، اور انٹرنیٹ کا زیادہ تر حصہ ڈیپ ویب پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں گوگل کرنے یا دوسرے سرچ انجنز پر نظر نہیں آتا، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، یا یونیورسٹی کا رزلٹ دیکھنے کے لیے اپنے رول نمبر کو انٹر کرتے ہیں، یا پھر میڈیکل رپورٹس کسی اسپتال کی ویب سائٹس پر لاگ ان کر کے دیکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ڈیپ ویب کا حصہ ہے، کیونکہ ان تک آپ بغیر اجازت کے رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان ویب سائٹس میں آپ پاسورڈز کے ذریعے یا سبسکرپشنز کے ذریعے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ ڈیپ ویب کی گہرائیوں کے نیچے بھی ایک ایسی دنیا موجود ہے جو خوف اور تاریکی سے بھری ہوئی ہے، یہ ہے ڈارک ویب، اور اس کا نام ہی اس کی ہولناکی کا آئینہ دار ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ گمنام اور خفیہ حصہ ہے جو جان بوجھ کر دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر غیر قانونی اور گھناؤنا دھندا اپنے عروج پر ہے۔ یہاں لین دین کرپٹو کرنسی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو ان مجرموں کی شناخت کو چھپانے کا بھی ایک محفوظ طریقہ ہے۔ ڈارک ویب ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر قدم پر خطرہ ہے اور ہر کلک پر آپ تباہی کے دہانے پر آ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس تاریک جال سے بچائیے، کیونکہ یہ درندے ہر وقت ان بچوں کی شکل میں اپنے شکار کو تلاش کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈارک ویب پر ہوتا کیا ہے؟ تو اس پر بہت جلد ایک تفصیلی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کہ یہ وہ گھناؤنی دلدل ہے جہاں خفیہ ادارے، مافیاز، قاتل اور شیطانی سیکرٹ ایجنٹ اور سوسائٹیز اپنے خونخوار مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ منشیات، اسلحہ، کانٹریکٹ کلنگ، چائلڈ پورنوگرافی، خونی پرائیویٹ فائٹس، ملکوں کے رازوں کی چوری اور فروخت، انسانی اعضاء کی نیلامی، بینک اکاؤنٹس کی لوٹ مار اور انسانی سمگلنگ، یہ سب کچھ اس ڈارک ویب کے سیاہ بازار کا حصہ ہے۔ ڈارک ویب کی سیاہ گہرائیوں میں ایک ایسی جگہ ہے جو خوف کی آخری حد ہے، وہ ہے ریڈ روم۔ یہ وہ خفیہ خون آلود دوزخ ہے جہاں رسائی کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ڈارک ویب کا سب سے شیطانی اور خون خار گوشہ ہے جہاں درندگی اپنے عروج پر ہوتی ہے، انسانوں کی لرزہ خیز چیخوں پر بولیاں لگتی ہیں، کرپٹو کرنسی کے ذریعے چند سکوں کے بدلے کوئی بھی اپنی سفاک اور شیطانی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، ہر وہ خواہش جو انسانیت کو شرمسار کر دے۔ ریڈ رومز میں دنیا کا بدترین خون جما دینے والا تشدد براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ جنسی درندے جو ان ویب سائٹس کے خونی ممبر ہیں، معصوم بچوں اور خواتین پر اپنی سفاک اور شیطانی خواہشات کو مسلط کرتے ہیں۔ وہ بولی لگاتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ کرو اتنے پیسے، اس عورت پر یہ ظلم ڈھاؤ اتنے سکے۔ بچوں اور عورتوں پر ناقابل یقین ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ لائیو سٹریمنگ کے دوران ان کے جسموں کو نوچا جاتا ہے، ان کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ معصوم بچوں کا بدترین اور تکلیف دہ جنسی استحصال لائیو دکھایا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ میں بچوں کے جنسی استحصال کی ڈارک ویب پر لائیو سٹریمنگ کا جو انکشاف ہوا ہے، اسے اس چیز کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بات مکمل طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ مظفر گڑھ کے اندر گیمنگ کلب کے طور پر جو سیٹ اپ لگایا گیا تھا وہ ایک طرح سے ڈارک ویب کا ریڈ روم تھا، جہاں جرمن باشندہ بچوں کی چیخوں کو ڈالروں کے عوض بیچتا تھا۔ ڈارک ویب کا سب سے خطرناک اور جرم سے بھرپور حصہ وہ ہے جہاں چائلڈ پورنوگرافی، ریپ ویڈیوز، انسانی سمگلنگ اور جنسی تشدد جیسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی جرائم انجام دیے جاتے ہیں۔ چائلڈ پورنوگرافی کا دھندا انتہائی خوفناک اور گھناؤنا جرم ہے، اور اس کا بڑھنا انسانیت کے لیے خطرناک الارم ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ چائلڈ پورنوگرافی ایسی ویڈیوز، تصاویر یا مواد کو کہتے ہیں جس میں کم عمر بچوں کو جنسی انداز میں دکھایا جائے یا ان کا جنسی استحصال کیا جائے۔ کچھ لوگ جو جنسی اور ذہنی بیمار ہوتے ہیں، سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، چائلڈ مولیسٹر ہوتے ہیں، پیڈوفائلز ہوتے ہیں، وہ بچوں کی طرف جنسی کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ جنسی درندے ڈارک ویب پر اپنی شناخت چھپا کر چائلڈ پورنوگرافی کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز مانگتے ہیں اور اس گندے دھندے کو زندہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف جرائم پیشہ گروہ چائلڈ پورنوگرافی کو بیچ کر لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ یہ شیطانی کھیل پوری دنیا میں جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک اس کی سب سے زیادہ زد پر ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کی ویڈیوز ڈارک ویب پر فروخت نہیں ہوتی، وہ ایک سنگین اور شرمناک حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کی گواہی خود ریاستی ادارے، بین الاقوامی انٹرپول اور ملکی اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس دے چکی ہیں اور دے رہی ہیں۔ آئیے آپ کو اس دوزخ کے دروازے تک لے جاتے ہیں جہاں ناقابل تردید ثبوت اور ہائی پروفائل کیسز اس شرمناک حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ تیار ہوں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے خون کو منجمد کر دے گی۔ باقی شہروں کی تو بات بعد میں کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے FIA نے 27 جولائی 2022 کو حسن نواز کے نام کے ایک آدمی کو گرفتار کیا جو ڈارک ویب پر چائلڈ پورنوگرافی کا مواد تیار کرنے اور بیچنے والے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک سے منسلک تھا۔ اس ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں فحش مواد، غیر قانونی ڈیجیٹل ڈیٹا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی برآمد ہوئے تھے، اور یہ کارروائی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو عالمی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کی زندگیاں اجیرن بنا رہے ہیں۔ 1 اپریل 2022 کو FIA سائبر کرائم ونگ نے لاہور سے چائلڈ پورنوگرافی کے ایک منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا۔ محمد یاسین نام کا ملزم تھا اور اس ملزم نے 10 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور ان کی ویڈیوز کو ڈارک ویب پر اپلوڈ کر کے بیچا تھا۔ یہ محض ایک شخص کا فعل نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے مافیا کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ 1 دسمبر 2020 کو برازیل کی طرف سے دی جانے والی انفارمیشن اور معلومات پر پاکستان میں ایک کارروائی ہوئی اور FIA نے نارووال سے ریاض نامی ملزم کو گرفتار کیا جو کہ ایک بین الاقوامی چائلڈ پورنوگرافی گروہ سے منسلک تھا۔ FIA کے مطابق 600 سے زائد بچوں کی ویڈیوز اس کے قبضے سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ کیس بین الاقوامی تعاون سے حل ہوا جو ڈارک ویب کے پاکستان میں عالمی نیٹ ورک کی موجودگی کا ایک اور ثبوت ہے۔ 30 نومبر 2018 FIA سائبر کرائم سرکل نے ایبٹ آباد میں ایک اور کارروائی کی اور اس کارروائی کے دوران وقار احمد نام کے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا جو کہ بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے اور بین الاقوامی گروہ کو بیچنے کے گروہ کا حصہ تھا۔ اس کی واٹس ایپ معلومات انٹرپول اسپین نے فراہم کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر سرگرم نیٹ ورک کے ساتھ منسلک رہا ہے۔ 2019 میں راولپنڈی کی سڑکوں سے ایک ایسا جنسی درندہ گرفتار ہوا جس کا نام تھا سہیل ایاز، ایک ایسا نام جو والدین کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ یہ کوئی ان پڑھ یا کوئی گوار شخص نہیں تھا بلکہ ایک پڑھا لکھا ہائی پروفائل شخص تھا جو خیبر پختونخوا کے سول سیکریٹریٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی کنسلٹنسی فراہم کرتا تھا اور سرکار سے ماہانہ 3 لاکھ روپے تنخواہ لیتا تھا۔ اس نے برطانیہ کے ایک معروف فلاحی ادارے میں بھی ملازمت کی تھی، لیکن اس چمکتے ہوئے نقاب کے پیچھے ایک شیطانی چہرہ چھپا تھا جو کہ ڈارک ویب کی گھناؤنی گلیوں میں معصوم بچوں کی عزت اور روح کو نیلام کرتا تھا۔ گرفتاری کے بعد جو انکشافات ہوئے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ سہیل ایاز نے دل دہلا دینے والے اعتراف میں بتایا کہ اس نے پاکستان سے 30 معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ بدفعلی کی ویڈیوز ریکارڈ کی جو کہ ڈارک ویب پر جنسی درندوں کو فروخت کی جاتی تھی۔ ثبوتوں کی یہ فہرست بہت طویل ہے۔ ان تمام واقعات سے ایک بات تو واضح ہو چکی کہ پاکستان میں جب بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے دلخراش واقعات پیش آئے اور ان کی ویڈیوز بنائی گئیں تو ان کی کڑیاں کسی نہ کسی طرح سے عالمی ڈارک ویب اور بین الاقوامی مافیا سے ملی۔ ہم نے ماضی میں ایسے کئی کیسز کو چند افراد پر ڈال کر انہیں نفسیاتی یا جنسی مریض قرار دے کر سزا دی اور فائلیں بند کر دیں، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کیسز پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے۔ آپ صرف قصور کے واقعات کو ہی دیکھیے۔ 2015 میں قصور کے گاؤں حسین خان والا میں ملک کا سب سے بڑا جنسی استحصال کا سکینڈل منظر عام پر آیا تھا۔ تقریباً 280 معصوم بچے تھے جنہیں ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ ویڈیوز فحش ویب سائٹس پر فروخت ہوئی، لیکن اس گھناؤنے جرم کی ڈارک ویب کی گہرائی تک تفتیش نہیں ہو سکی۔ پھر 2018 میں جب قصور کی 6 سال کی زینب کی ننھی لاش کچرے کے ڈھیر سے ملی تو پورے ملک کا دل دہل گیا تھا۔ اگرچہ ملزم علی عمران کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن کیا یہ صرف ایک ملزم تھا یا پھر عالمی ڈارک ویب مافیا کا ایک چھوٹا سا کارندہ؟ 2019 میں قصور کے علاقے چونیا میں 3 مزید بچوں کی لاشیں ملی۔ ملزم پکڑا گیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نیٹ ورک اب بھی آزاد ہے؟
جو ہمارے بچوں کی چیخیں بیچ رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ کسی ننھے فرشتے کی ڈارک ویب پر بولی نہ لگے۔ دعا کیجئے کسی ماں کا لخت جگر ریڈ رومز کے صفاک مناظر میں چیختا ہوا دکھائی نہ دے۔ دعا کیجئے ہمارے بچوں کی معصوم ہنسی کو کوئی شیطان نہ چھینے، مگر دعاؤں کے ساتھ ہر ماں باپ سے یہ التجا بھی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے دوست کون ہیں، دوستوں کے ساتھ کیا سرگرمیاں ہیں یہ بھی دیکھیں، وہ انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں، کون سی ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، کون سی ایپس استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ڈارک ویب کا مافیا ہر جگہ موجود ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی اور اس سے باہر بھی ہر جگہ پر۔ متعلقہ اداروں سے بھی یہ فریاد ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کیس سامنے آئے تو ڈارک ویب اور عالمی مافیا کے تناظر میں اس کی تفتیش کو یقینی بنائیں۔ خطرہ ہر جانب ہے، لیکن جاگتی آنکھیں، چوکس دماغ اور اللہ پر پختہ یقین ہمیں بہت سے شیطانوں سے بچا سکتا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے عہد کریں کہ ہم انہیں اس تاریک دنیا کے آگے ان درندوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔